دیکھیے، اسمگلنگ، اب اسمگل کے معنی ہوتے ہیں قوانین سے بالا تر ہو کر کسی چیز کی سرحد سے پار کر دینا، ٹھیک ہو گیا. ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، قوانین سے بالا تر ہو کر. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلام میں اسمگلنگ کسی صورتحال میں بھی، یعنی قوانین سے بالا تر ہو کر کی جو بات ہے، اس کے علاوہ کی میں بات کرتا ہوں، جی جی ایسے تجارت گنا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر وہ آئٹم جی جس کو آپ لوگ اپنے ہاں منع رکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اسلام کی روح سے اگر اس کی ضرورت کسی جگہ میں ہے اور وہ حرام ڈکلیئرڈ، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ اگر نہیں ہیں، دیگر ضرورت کی جتنی اشیاء آپ لوگ بارڈر، کسی اور بارڈر سے ادھر یا ادھر کے بارڈر سے ادھر اپنے منافع جات کے لیے آپ کرتے ہیں، تو وہ کسی صورتحال میں بھی حرام بھی نہیں ہے، نہ اس کی ممانعت. اسلام میں ممانعت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے. اسلام میں ممانعت اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جس وقت اس تجارت کو، جسے ہم کہتے ہیں نا غیر قانونی تجارت. اب یہ قانون اور غیر قانون کی جہاں پہ آ کر ٹھہرتی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اسلام تجارت کو جائز قرار دیتا ہے، ہر قسم کی تجارت کو، ماں سوائے اس کے کہ جس کو حرام ڈکلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان لافل ڈکلیئر کر دیا. اس کے علاوہ جتنی بھی تجارت ہے وہ حرام ہے. وہ گاڑیوں کی تجارت ہے، وہ کپڑے کی تجارت ہے، وہ الیکٹرانکس کی اشیاء کی تجارت ہے، جو دیگر فوڈ آئٹمز ہیں ان کی تجارت ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے آنا، اس کا حق دیتا ہے اسلام ہر شخص کو جو تاجر ہے. صرف یہ کہتا ہے اسلام کہ اگر اس اسٹیٹ نے، جس اسٹیٹ میں وہ شخص رہتا ہے، اس اسٹیٹ کا باشندہ ہے، اس ریاست کا باشندہ ہے، اور اس ریاست کا باشندہ ہوتے ہوئے اگر اس ریاست نے کسی قسم کی بھی قوانین اس کی ممانعت کے لیے بنائے ہیں، تو ان کو وہ ضرور ہر حال میں فالو کرے گا. ان کو وہ فالو کرے گا، وہ اس کے اوپر بالکل لازم ہے ہر حال میں کہ ان قوانین کو اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اسٹیٹ کے اندر رہتا ہے. اگر ان کو فالو نہیں کرتا تو اسٹیٹ چھوڑ کر کسی اور میں چلا جائے جس میں یہ چیز ظاہر ہے. لیکن ازرو شریعت، ازرو اسلام، ہر قسم کی تجارت جائز ہے، ماں سوائے اس کے کہ کوئی اسٹیٹ اس کے لیے کوئی قانون بنا دے. ہاں، اگر وہ حرام ہے، جس کہتے ہیں نا حلت اور حرمت کے زمرے میں آتی ہیں، اگر اس صورتحال میں ہیں تو پھر اگر اسٹیٹ اجازت بھی دیتی ہے تب بھی حرام ہے. مثلا ہر قسم کی لکر، ہر قسم کی شراب، ہر قسم کی ایسی نشے والی چیز اگر اسٹیٹ کہتی ہے کہ نہیں، یورپ کی بہت ساری اسٹیٹ کہتی ہے کہ کسی صورتحال میں اس کی ممانعت نہیں ہے، آپ ادھر سے ادھر لے کے آؤ، ادھر سے ادھر ٹیکس ہمیں دو اور سب کچھ، لیکن وہ بھی حرام ہے مسلمانوں کے لیے، حرام کے زمرے میں آتی ہے، اسی زمرے میں آتی ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو اس میں نہیں آتی، مثلا حرام گوشت ہے یا حرام قسم کی دیگر کھانے کی اشیاء ہیں، وہ ساری کی ساری حرام ہیں. اگر اس کی اسٹیٹ اجازت بھی دیتی ہے کہ وہ آپ کے لیے حلال ہے، آپ کر سکتے ہیں، پرمیٹڈ ہے، تب بھی اس کا کرنا اس کے لیے گناہ ہے، بینگ اے مسلمان. ٹھیک ہے. لیکن مسلمان کے لیے تجارت کی کوئی ممانعت نہیں ہے تا وقت کہ جس ریاست کا وہ باشندہ ہے، وہ ریاست اس تجارت کے اوپر کسی وجہ سے کوئی پابندی لگا دیتی ہے. مثلا الیکٹرانکس پہ پابندی ہے کہ غیر ٹیکس شدہ چیزیں جو ادھر سے آ جاتی ہیں، ڈیوٹی جسے ہم کہتے ہیں، بغیر ڈیوٹی کے کہتے ہیں، اس کے آ جاتی ہیں، اس کی ممانعت ہے. ہمارے ملک میں ممانعت ہے، دیگر بھی بہت سارے ممالک. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس کی ٹیکسیشن نہیں ملتی اور گورنمنٹ اسٹرینتھن نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کو خود سے بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اس ملک میں رہنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہاں ان سہولتوں کا تقاضا رکھتے ہیں کہ ہمیں ان سہولتیں ملنی چاہیے، اور ان کو وہ اپنے اس ماحول میں، ان قوانین میں رہ کر ان کی جتنی آمدن ہے اس کے حساب سے وہ نہیں مل سکتی. اگر ان کے حق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ود ان اے فریکوینٹ انٹرول 8-10 سال کے بعد کوئی 1-2-3 مہینے کے لیے اس کی اگر اجازت دے دی جائے ان لوگوں کو کہ جی ہم ان غریبوں کے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ، اور اس میں اس چیز کی احتیاط برتی جائے کہ جو لوگ اس کیٹیگری میں رجسٹرڈ کرتے ہیں اپنے لیے ان چیزوں کو، تو ان کو ہی صرف جائیں، ان لوگوں کو نہیں جو اس سے غلط فائدہ اٹھائیں ان کے پاس نہ جائیں. اگر اس طرح کر دیے جائے تو میرا خیال ہے کہ ہر اسٹیٹ میں رہنے والے وہ لوگ جو اپنی زندگی میں ان سہولتوں کی ان کو اشد ضرورت ہے وہ کسی صورت میں حاصل نہیں کر سکتے، انہیں بھی یہ میسر آ جائیں گی. یہ ایک ریفارمز کی میں بات کرتا ہوں. آپ سجیسٹ کر رہے ہیں. جی ہاں، میں اس اصلاحات کی بات کر رہا ہوں جو غریبوں کو یا کم آمدن والے لوگوں کو وہ مہیا آ جائے اس طرح کی چیز. لیکن یہ پروپوزل ہے، اس کے علاوہ گورنمنٹ کا کام ہے وہ کس طریقے سے کرتی ہے. اسلام میں تجارت کی پابندی کسی صورتحال میں نہیں ہے. اگر کسی ریاست نے اس کے اوپر کوئی پابندی لگائی ہے تو وہ شخص جو جس ریاست کا باشندہ ہے اس پر فرض ہے کہ ان احکامات کو وہ ہر حال میں مانے
اور ان کو اپنے اوپر اطلاق کرے، اطلاق کرے. بس اتنی سی بات اچھا ہے. سر، ایک مجھے اس میں سے نا پوائنٹ ریز کرنا ہے وہ آپ کے سامنے. آپ نے بات کی ڈیوٹی کی، تھوڑا سا ہسٹری میں جاتے ہیں. اسلام میں ڈیوٹی کا کانسیپٹ موجود ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں یعنی امپورٹ کے اوپر انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی اس دور میں. ہی واز دا فرسٹ مین ہو پٹ ڈیوٹی آن امپورٹ. ایکسپورٹ کے اوپر بھی انہوں نے لگائی تھی، لیکن انہوں نے ڈیوٹی ڈبل نہیں لگائی تھی. ہمارے یہاں تو ڈبل ہے. ہمارے یہاں ٹرپل ہے، فورتھ ہر سٹیج پر آ کر ڈیوٹیز لگتی ہیں ہمارے. وہ اس طرح نہیں تھی. ایک صاحب آیا اور اس نے بارڈر کے اوپر اپنے گھوڑے بیچنے کے لیے لے کے آ رہا تھا، یعنی شام کی سرحد سے گورنریٹ سے وہ نکل رہا تھا، مدینہ کی طرف آ رہا تھا، اور اس کے پاس 500 گھوڑے تھے جو بیچنے کے لیے آ رہا تھا. اسے کہا گیا کہ ان کے اوپر ڈیوٹی لگے گی آپ کو، اس لیے کہ آپ یہاں سے ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، سیریا سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں مدینہ کی طرف اور مدینہ کے لیے امپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کی ڈیوٹی لگے گی. ٹھیک ہے. انہوں نے ادھر ڈیوٹی دے دی سیریا کو، بارڈر جو تھا مدینے والا ان کو ڈیوٹی دیتے ہی اس نے کہا کہ مجھ سے تو سارے گھوڑوں کی ڈیوٹی آپ لے رہے ہو، لیکن اگر میرے کوئی گھوڑے اگر سارے ہی نہ بکے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے پھر واپس آتے ہوئے ڈیوٹی دینی پڑے گی ادھر جاتے ہوئے. ہاں بالکل پوائنٹ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے اتنے گھوڑے لے کے آیا ہوں، وہ یہاں پر آ کر اگر بکیں گے نہیں واپس جائیں گے تو پھر مجھے ڈیوٹی دینی پڑے گی. قانون اس طرح ہے. تو انہوں نے کہا، وہ جو ڈیوٹی آفیسر تھے وہاں پر جیسے کہتے ہیں ڈیوٹی کلیکٹرز، انہوں نے اسے کہا آپ اپنا نام لکھوائیے. نام لکھایا انہوں نے اپنا، اور اسے کہا آپ جائیں مدینہ، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں خلیفہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اچھا، یہ کیس جائے گا ان کے پاس. انہوں نے وہیں سے کیس بھیجا. یہ شخص مدینہ پہنچا، اس سے پہلے کیس پہنچا ہوا تھا عمر فاروق کے پاس. انہوں نے وہیں فیصلہ کیا کہ ڈیوٹی ایک بار ادا کرنے کے بعد بار بار ہرگز ادا نہیں کی جائے گی کسی صورتحال میں. واپس جائیں گے تو اس کے جتنے گھوڑے تھے جتنے یہاں پہ فروخت ہو گئے ہیں وہ فروخت ہو گئے، جو باقی جائیں گے وہ فری آف کاسٹ بارڈر کراس کریں گے، پھر کبھی لے کے آئے گا تو لے کے آئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو ڈبل ڈیوٹی از ناٹ انٹائٹلڈ، ناٹ الاؤڈ ان اسلامک اسٹیٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو حضرت عمر فاروق نے اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا تھا، ڈیوٹی کا سسٹم جو تھا اس میں. ٹھیک ہے، بعد میں آنے والے لوگوں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر اس طرح کا کر دیا. انہوں نے چند ایک چیزوں پر، فوڈ آئٹم کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں کی عمر فاروق کے دور میں. فوڈ آئٹم پہ ہرگز کوئی ڈیوٹی نہیں. لگژریز آئٹم پہ تھی. آپ جسے میں گھوڑا، وہ اس زمانے کی برانڈیڈ وہیکل تھی گھوڑا. ٹھیک ہے، اور بہت بڑا ایک اعزاز تھا کسی کے لیے. اور گھوڑوں کی قسمیں ہوتی تھیں، پھر بہت سارے برانڈز ہوتے تھے. آج کل کے دور میں جس طرح گاڑیاں ہیں ہمارے پاس، جی تو آپ کس طرح 4 بار اس پہ ڈیوٹی لگا کر غریب لوگوں کی پہنچ سے دور کرتے ہیں؟ اس کو ظلم ہے نا، یہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ اپنے فضل میں رکھے عوام کو، بلکہ ہماری گورنمنٹ اگر اچھے ہی طرف چل پڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے اچھے ہی اطراف میں. ان کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ مظالم ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، اور وہ نام لیا جاتا ہے کہ صرف اور صرف ہم کرپشن کو ختم کر رہے ہیں. حقیقت میں کرپشن کو اجاگر کرنے کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں.